بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم قاتل کی تلاش کہانی کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ پہلے قتل کی طرح موجودہ قتل بھی پولیس کی فائلوں میں دب کر رہ گیا، لیکن میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس قاتل کو تلاش کر کے ہی دب لوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرا ذہن سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ مافوق الفطرت بھی کوئی مخلوق ہے، حالانکہ میں اب تک ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے ان کی کڑیاں جوڑنے پر معمور تھا۔ میری دلچسپی کی وجہ سے تھانے کا عملہ مجھ سے بہت خوش تھا۔ میرے ان کے ساتھ تعلقات کافی کشادہ سے ہو گئے تھے۔ قاتل کی تلاش کی ذمہ داری تو بہرحال انہی کی تھی۔ میری دلچسپی تو بس اس حد تک تھی کہ دونوں قتل میرے اپنے علاقے کے تھے۔ اخبار کی آخری کاپی پریس میں دیتے ہوئے مجھے پھر دیر ہو گئی۔ میں اپنے گھر جاتے ہوئے بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی لنک روڈ پر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ وہی مور میرے لیے محو انتظار تھا۔ کوشش کے باوجود مور اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں کار سے باہر نکلا اور مور کے پیچھے چل پڑا۔ مور آگے تھا اور میں پیچھے، لیکن پھر اچانک ہی مور غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا دھوئیں کا ایک ہیولا سا نمودار ہوا ہے اور مور کی جگہ وہی حسین و جمیل اور نازک لڑکی میرے مقابل کھڑی تھی، اور میں پہلے کی طرح آج بھی اس کے سراپا میں کھو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی کشش ضرور تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تمہارا وجود، مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم ایک اچھے انسان ہو، نڈر اور دلیر بھی ہو۔ اس دن تم نے میرے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے لوگوں سے ملواؤں۔ بتاؤ، کیا تم ہمارے قبیلے کے لوگوں سے ملنا پسند کرو گے؟ تمہارا قبیلہ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہمارا ایک قبیلہ ہے۔ جس طرح انسان اپنے قبیلہ خاندان میں بنے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح ہم بھی ایک خاندان اور قبیلہ رکھتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں ضرور تمہارے قبیلے سے ملوں گا۔ میں ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں، میں بے اقراری سے بولا۔ لیکن نہیں، آج نہیں، یہ بات کل پر چھوڑ دو۔ آج کے دن تمہارے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پہلے سوچو اور پھر فیصلہ کر لینا۔ کل پھر میں اسی مقام اور اسی جگہ پر تمہارا انتظار کروں گی، اور خبردار کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، دھوئیں کا ایک ہیولا سا اٹھا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے اطراف پر ایک نظر ڈالی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی، اور میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ میرا پورا جسم پسینے سے نہا چکا تھا۔ خوف سے میرے جسم کے بال کھڑے ہو چکے تھے، لیکن میں جلدی ہی اپنے استان بحال کیے واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ 2 دن تک میں اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف رہا، بہت سے لوگوں سے ملا۔ اس دوران میری ملاقات ایک اللہ کے بزرگ بندے سے ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیٹا، مافوق الفطرت چیزوں کا وجود اس دنیا میں ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ یہ ایک خطرناک مخلوق ہے۔ ان کے لیے کسی کام کا کرنا جو بظاہر بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت آسان کام ہے۔ ان میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ خیر و شر، نیکی بدی کا تصور ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ان میں بعض جن خبیث ہوتے ہیں، وہ انسان کو تباہ اور اس کو نیست و نابود کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ جس طرح بعض انسان شیطانی ذہن رکھتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان باوضو رہے، کلام الہی کا ورد کرتا رہے، لوحے قرآن اپنے پاس محفوظ رکھے، نماز روزے کا پابند رہے، پھر اتنی آسانی سے یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن بیٹا، یہ سب باتیں تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں نے بابا جی کو اپنی مکمل کہانی سنا دی کہ کس طرح ہمارے علاقے میں 2 نوجوانوں کا قتل ہو گیا۔ پولیس تاحال قاتلوں کی تلاش میں ہے، لیکن وہ اب تک قاتلوں تک نہیں پہنچ پائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قاتل انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور مخلوق ہے۔ بیٹا، کچھ بھید نہیں، ہو سکتا ہے یہ کام انہی کا ہو، لیکن بیٹا، اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لو کہ اس میں زندگی کی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ کام انہی میں سے کسی مخلوق کا ہے
اور تم اس کی تلاش میں ہو تو یوں سمجھ لو کہ موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ انہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں اور ہر کام سے آگاہ بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے، بہرحال تم یہ نقش اپنے گلے میں لٹکا لو، لیکن اس سے پہلے نہا دھو کر خوشبو لگا کر باوضو ہو کر اس کو پہنو۔ جب تک کسی نتیجے پر نہ پہنچو ناپاکی کو اپنے نزدیک آنے مت دینا، جاؤ اللہ بہتر کرے گا۔ یقین جانیے بابا جی کی باتیں سن کر میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا، میں نے چاہا کہ اپنا ارادہ ترک کر دوں، لیکن پھر ایک انجانی سی طاقت میرے جسم و جان میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور میری موت اسی طرح لکھی ہے تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے عزم کر لیا کہ میں زندگی اور موت کے اس سمندر میں ضرور چھلانگ لگاؤں گا۔ چوتھے روز جب میں وہاں پہنچا تو ایک درخت کے نیچے میں نے ایک سایہ گرد بار کی طرح محسوس کی۔ میں نے نزدیک پہنچ کر گاڑی روک دی اور دھواں سا پیدا ہونے لگا۔ جیسے ہی یہ دھواں ختم ہوا وہی لڑکی ہنستی مسکراتی سامنے آ گئی۔ لڑکی نے دیکھتے ہی میرا استقبال کیا اور گلہ کیا کہ میں اتنے دنوں بعد کیوں آیا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور معذرت چاہی۔ نہیں بالکل غلط، میں جانتی ہوں تم کہاں گئے تھے اور کیا کیا کرتے رہے ہو۔ وہ شاید میری گردن میں اپنی باہیں حمال کرنا چاہ رہی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، مجھ سے پیچھے ہٹ کر باتیں کریں اور مقصد کی بات کرو۔ میرا لہجہ قدرے سخت تھا۔ اس نے بڑی پرکیف مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور بولی، میں تم پر عاشق ہو چکی ہوں۔ مجھے اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے بابا جی کی بات یاد آ گئی، میں ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہاں ہاں ضرور، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن تمہیں مجھ سے شادی کا وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے شانوں سے بال چٹکتے ہوئے بولی۔ شادی؟ اس نے بڑا پریشان کن سوال کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی اس شرط کے جواب میں اسے کیا کہوں۔ اس کے میرے پاس 2 ٹوک 2 ہی جواب تھے، ہاں اور نہیں۔ میں مصلحت پر اتر آیا۔ میری ماں کو میری شادی کی فکر دن رات کھائے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا ان کا گلہ بھی دور ہو جائے گا اور میری پسند بھی مجھے مل جائے گی۔ میں نے کہا، میرے وسائل اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں شادی کر سکوں۔ وسائل؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وسائل کیا ہوتے ہیں؟ تمہیں کس قسم کے وسائل کی ضرورت ہے؟ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، اور اتنا کچھ پالو گے کہ جتنا تم ساری عمر بھی چاہو تو حاصل نہ کر سکو گے۔ اس نے بڑا معقول جواب دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے شادی کر لینی چاہیے، لیکن کچھ وقت تو مجھے چاہیے ہوگا۔ اس کی آواز میں بلا کا کیف و سرور تھا۔ تم نے یہ بات کہہ کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں تمہیں اب اپنے قبیلے سے ملواتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور بولی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک دفعہ پھر مقناطیسی اثر میں آ گیا ہوں۔ میرے قدم خود بخود اس کے تعاقب میں اٹھتے چلے گئے۔ میں کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن شاید میرا باطن سویا ہوا تھا۔ وہ مجھے مختلف جگہوں سے گزارتے ہوئے ایک ویرانے سے کھنڈر میں لے گئی۔ میں نے یہ جگہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اس کھنڈر کے ختم ہوتے ایک سمندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حد نظر تک پانی ہی پانی ہے۔ اس نے اس میں گوتا لگا دیا، میں نے بھی اس میں گوتا لگا دیا۔ کافی دیر کے بعد ہم سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک تہہ خانے میں داخل ہوئی، میں بھی اس کے ساتھ تہہ خانے میں داخل ہو گیا۔ یہاں روشنی ہی روشنی تھی، ہر طرف سبزہ تھا، معطر ہوائیں چل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے یہاں جلوہ نما ہو۔ یہاں سے نکل کر ایک اور کمرہ آ گیا۔ یہ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ زمین پر قلین بچھا ہوا تھا، خوبصورت اور آرام دہ صوفے رکھے ہوئے تھے، زیورات اور قیمتی پردے دروازوں میں لگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر حسین و جمیل لڑکیوں کے بنے ہوئے فریم لٹک رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مغلیہ دور کے بادشاہ کی رہائش گاہ ہے۔ اس کمرے کے بالکل وسط میں چھوٹے اور بڑے فوارے نصب تھے، اور ان میں سے ہر فوارے سے مختلف رنگ کا پانی نکل رہا تھا، جس نے کمرے کو بڑا ہی دل آویز اور ماحول کو بڑا پرکیف سا بنا رکھا تھا۔ نازنین نے مجھے اس بیشے بہا کمرے میں بٹھا دیا اور پھر وہ بھی میرے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید تم تھک گئے تھے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے تالی بجائی۔
دو انتہائی خوبصورت لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئی اور بڑے ادب سے بولی، حکم ملکہ، ہمارے مہمان کے لیے کوئی مشروب وغیرہ لاؤ۔ پلک جھپکتے ہی لڑکیاں ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی اور ایک ٹرے میں خوبصورتی سے سجا ہوا مشروب میرے سامنے رکھ کر خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 4 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔